السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے ناقدین تصوف کی نفسیاتی غلامی کے خلاف دلائل اور صوفیہ حضرات صوفیہ کرام کے جوابات، اور پچھلی کلاس میں ہم نے ناقدین تصوف کی قرآنی دلیل کو دیکھا تھا، اور آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور نفسیاتی آزادی کے سلسلے میں ناقدین تصوف کی دلیل کو دیکھ لیں گے۔ ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنی عندی اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا۔ جن معاملات میں آپ پر وحی نازل ہوتی ان میں تو آپ کی اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، لیکن عام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے نہ صرف مشورہ فرماتے بلکہ انہیں خود سے اختلاف رائے کا حق بھی دیتے۔ اختلاف رائے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ مختلف رائے کو دبانے کے بجائے اس پر مثبت پازیٹو انداز میں غور و خوض فرماتے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ اپنی رائے کے بجائے کسی صحابی کی رائے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اگر آپ صحابہ کی رائے سے متفق نہ ہوتے تو انہیں مثبت انداز میں متفق کرنے کی کوشش فرماتے۔ اظہار رائے کی اس آزادی کی کچھ مثالیں ہم یہاں پہ پیش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی رائے سے ایک مشورہ دیا۔ جب اس سے انہیں کچھ نقصان ہوا تو آپ نے وضاحت فرما دی کہ آپ کی اطاعت صرف اسی معاملے میں فرض ہے جس میں آپ کسی حکم کو دین کی حیثیت سے جاری فرمائیں۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الفضائل، حدیث نمبر 6127، اور حدیث کا ترجمہ ہے، سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کھجوروں کی پیوند کاری کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولے، ہم تو یہی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر آپ یہ نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ بہتر ہو۔ انہوں نے پیوند کاری چھوڑ دی، جس کے نتیجے میں پیداوار کم ہو گئی۔ انہوں نے جب آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، میں تو ایک انسان ہوں، انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به، میں تو ایک انسان ہوں، اگر میں آپ لوگوں کو دین سے متعلق کوئی حکم دوں تو اس پر عمل کیجیے، اور اگر اپنی رائے سے وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، اگر میں آپ لوگوں کو دین سے متعلق کوئی حکم دوں تو اس پر عمل کیجیے، اور اگر اپنی رائے سے آپ کو کوئی بات کہوں تو میں انسان ہی ہوں، آپ اپنے دنیاوی امور کو خود بہتر جانتے ہیں۔ اس سے اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات محض عجز و انکساری کی وجہ سے ارشاد فرمائی۔ بہت سے دیگر واقعات سے یہ علم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ اور آپ کے صحابہ کا یہی معمول رہا۔ اس کے سلسلے میں چند ہم واقعات پیش کریں گے۔ ایک واقعہ ہے،
وہ ہے جنگی پلاننگ میں اختلاف رائے کے سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی پلاننگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں آپ کو اسی کا حکم دیا گیا تھا، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 ہے۔ ترجمہ ہے ان سے درگزر کرتے رہے، ان کی بخشش کی دعا کرتے رہے اور معاملات میں ان سے مشورہ کرتے رہے۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم، یہ سورۃ الشورى آیت نمبر 38 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جو اپنے اہل ایمان تو وہ ہے جو اپنے رب کی پکار کا جواب دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو مشورے سے چلاتے ہیں۔ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر قیام کرتے ہوئے ایک جنگی حکمت عملی ترتیب دی، لیکن اس کے بعد آپ نے ایک صحابی سیدنا حبیب بن منذر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر اس جنگی حکمت عملی میں تبدیلی فرمائی۔ حدیث کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، حبیب بن منذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، جس مقام پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں مناسب نہیں ہے، ہمیں نیچے پانی کی طرف چلنا چاہیے۔ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور جانتا ہوں کہ یہ میٹھا پانی ہے، ہم پانی کا بہاؤ تبدیل کر کے اسے ایک حوض کی شکل دے لیں گے اور اس سے پانی پئیں گے، جنگ کریں گے اور صرف ہم ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جبریل اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترے اور کہنے لگے کہ حبیب کی رائے درست ہے۔ آپ اٹھے اور آپ نے اسی رائے پر عمل کیا۔ جنگ احد کے موقع پر آپ نے اپنی رائے کے خلاف نوجوان صحابہ کی رائے کے مطابق شہر سے باہر نکل کر مقابلہ فرمایا۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے۔ آپ کے خواب کے مطابق یہی رائے پسندیدہ تھی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے نکلنے کے بارے میں مشورہ کیا۔ عبداللہ بن ابی کا مشورہ یہ تھا کہ باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے، اور مہاجرون انصار کے بزرگوں کی رائے بھی یہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں ٹھہرے رہے اور بچوں اور خواتین کو محفوظ مقام پر چھوڑ دیجیے۔ نئے نوجوان لڑکے جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ لوگ شہادت کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ وہ بولے، ہم دشمن کی طرف نکل کر چلے۔ باہر نکل کر مقابلہ کرنے والوں کی رائے غالب ہو گئی، کثرت رائے کے باعث غالب ہو گئی اور باہر نکل کر ہی مقابلہ کیا گیا۔ جنگ خندق میں ایک سابقہ غلام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا۔ جنگ کا یہ طریقہ کار سن کر صحابہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ جنگ کرنے کا یہ طریقہ عرب میں رائج نہیں تھا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے صحابہ کو اظہار رائے کی آزادی کس حد تک حاصل تھی، اور اس میں آزاد غلام اور سابقہ غلام
ہر شخص کو رائے دینے کا برابر حق حاصل تھا۔ اعتراض کا اسی طریقے سے مثبت انداز میں جواب بھی ثابت ہے۔ آپ نے جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک مہم کا امیر بنا کر بھیجا تو اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ آپ نے انہیں کافر و مشرک یا گستاخ رسول قرار دینے کے بجائے انہیں مثبت انداز میں، پازیٹو انداز میں قائل فرمایا۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الفضائل، حدیث نمبر 3730۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بنا کر بھیجا۔ لوگوں نے ان کے امیر ہونے پر اعتراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم لوگ ان کی عمارت پر اعتراض کر رہے ہو، جبکہ تم نے اس سے پہلے ان کے والد کی عمارت پر بھی اعتراض کیا تھا۔ خدا کی قسم، وہ عمارت کے سب سے زیادہ اہل تھے، وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسند تھے، اور ان کے بعد اسامہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ مشورہ کو ماننے یا نہ ماننے کی آزادی کے بارے میں بھی مختلف احادیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب بریرہ رضی اللہ عنہا کو خرید کر آزاد کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب بریرہ رضی اللہ عنہا کو خرید کر آزاد کیا تو اس موقع پر انہیں اسلامی قانون کی حیثیت سے یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے خاوند سے علیحدگی حاصل کر لے۔ وہ اپنے خاوند کو سخت ناپسند کرتی تھی، جبکہ ان کے خاوند ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کو باقی رکھنے کی سفارش کی، جسے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حدیث صحیح بخاری کی کتاب الطلاق اور حدیث نمبر ہے 5283۔ حدیث کا ترجمہ ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بریرہ کے خاوند ایک سیاہ فام غلام تھے جن کا نام مغیث تھا۔ میں گویا اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بریرہ کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے ہیں اور ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس، کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت کرتا ہے اور وہ اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں؟ آپ نے بریرہ سے فرمایا، کاش تم علیحدگی کا یہ فیصلہ بدل دو۔ وہ پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تو سفارش کر رہا ہوں۔ وہ بولے، پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پالیسی سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ بھی اظہار رائے کا اختیار دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے خلفائے راشدین کے طرز عمل کی کچھ ہم مثالیں بیان کریں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے پہلے خطبے میں اپنی پالیسی بیان کرتے ہوئے فرمایا،
اس کا ترجمہ ہم یہاں پہ بیان کریں گے. ترجمہ ہے، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں سے خطاب فرمایا. اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے انسانوں، مجھے آپ کے امور کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے اور میں اس کی خواہش نہیں رکھتا تھا. قرآن نازل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قائم فرمائی تو ہمیں دین کا علم ہوا. جان رکھے کہ سب سے بہتر لباس اللہ سے خبردار رہنے کا لباس ہے. تمام بیوقوفیوں میں سب سے بڑی بیوقوفی گناہ کرنا ہے. میں آپ میں سے جو شخص سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک سب سے زیادہ کمزور ہے جب تک کہ میں اس کے ذمہ عائد حقوق وصول نہ کر لوں. میں آپ میں سے جو شخص سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک سب سے زیادہ طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق پہنچا نہ دوں. اے انسانوں، میں تو دین کی پیروی کرنے والا ہوں، نہ کہ کوئی بدعت پیدا کرنے والا. اگر میں اچھا کام کروں تو آپ میری مدد کیجیے گا، اور اگر غلط راستہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دیجیے گا. اس خطبے کی آخری بات یعنی اگر میں اچھا کام کروں تو آپ میری مدد کیجیے گا، اور اگر غلط راستہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دیجیے گا. اس خطبے کی یہ آخری بات محض عجز و انکساری ہی نہ تھی بلکہ صحابہ کا عمل یہی تھا. ارتداد کے خلاف جنگی کارروائی ہو یا لشکر اسامہ کی روانگی، روم و ایران سے جنگ کا معاملہ ہو یا اپنے بعد آنے والے خلیفہ کی تقرری، ہر معاملے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کے مشورے سے ہی معاملات چلایا کرتے تھے، اور تمام صحابہ کو کھلے عام اپنی رائے کے اظہار کی آزادی حاصل تھی. اسی طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثال بھی ہے. اس سلسلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مثال قائم فرمائی. لوگوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہو کر بڑے مجمع میں آپ کا احتساب کر سکے. مشہور واقعہ ہے کہ آپ 2 چادروں پر مشتمل لباس پہن کر جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آ گئی، جبکہ ہم سب کو تو مال غنیمت میں سے ایک چادر ملی. آپ نے خود جواب دینے کی بجائے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جواب دینے کا اشارہ کیا. انہوں نے اٹھ کر بتایا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر ابا جان کو دے دی ہے. آپ نے اعتراض کرنے والوں کو گستاخ قرار نہیں دیا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے خواتین کے حق مہر کی رقم کی ایک حد مقرر کرنے کا ارادہ کیا. نماز جمعہ میں ایک خاتون نے اس سے سخت اختلاف کیا اور ان کی رائے کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ بدل لیا. آپ نے ان خاتون کو بھی گستاخ قرار نہیں دیا. زمینوں کا انتظام کرنا ہو، جنگی تیاریوں کا معاملہ ہو، عوام کی فلاح و بہبود پر رقم خرچ کرنا ہو، مال غنیمت کی تقسیم ہو، ہر معاملے میں لوگوں کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق حاصل تھا. جو شخص صاحبین مجلس کی
اکثریت کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، اسی کی رائے پر حکومتی فیصلہ نافذ ہو جاتا۔ آپ دوسروں کو اپنا احتساب کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ مسلمانوں کی زمین میں سے 1 درہم یا اس سے کم یا زیادہ وصول کریں اور اسے ناحق خرچ کریں تو آپ بادشاہ خلیفہ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ اسی طریقے سے اور ایک اثر اور حدیث موقوف ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ۔ اگر تو میں بادشاہ ہوں تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ کسی شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین، ان دونوں میں فرق ہے؟ خلیفہ وہ ہے جو سوائے حق کے ٹیکس وصول نہیں کرتا، سوائے حق کے وصول نہیں کرتا، مراد ٹیکس وصول نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے ناحق خرچ کرتا ہے۔ الحمدللہ آپ ایسے ہی ہے۔ بادشاہ تو لوگوں پر ظلم کر کے ٹیکس لیتا ہے اور اسے اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ عمر یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر تنقید کا جو واقعہ ہے، وہ بھی اسی نفسیاتی غلامی کے خلاف ایک دلیل ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسی بھی یہی تھی۔ آپ کے قریبی ساتھی اور عام لوگ بھی آپ کی پالیسیوں پر کھلی تنقید کیا کرتے تھے، اور آپ کسی کو گستاخ قرار دے کر خاموش نہیں کرواتے تھے۔ آپ کے آخری دور میں جب مفسدین، فساد کرنے والوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا، اور آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی جو بڑی حد تک جھوٹ کے پلندے پر مشتمل تھی، تو آپ نے ان الزامات کی وضاحت کی اور کھلے عام توبہ بھی کی۔ اسی طریقے سے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ جو ہے، وہ بھی اسی چیز کا ایک ثبوت ہے، اسی کی ایک دلیل ہے، نفسیاتی غلامی کی خلاف ایک دلیل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دوری خلافت میں انہی کے مقرر کردہ جج قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر دعویٰ کر دیا۔ آپ نے اپنے حق میں 2 گواہ سیدنا حسن و کمبر رضی اللہ عنہما کو پیش کیا۔ جج نے ان دونوں کی گواہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایک ان کا بیٹا تھا اور دوسرا آزاد کردہ غلام، اور فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا۔ یہودی نے یہ فیصلہ سن کر اسلام قبول کر لیا کہ انصاف کا یہ عالم ہے کہ قاضی ایک غیر مسلم کے حق میں خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب خلیفہ وقت کے معاملے میں آزادی رائے کا یہ عالم تھا تو پھر دیگر بزرگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ان واقعات کی بنیاد پر ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے لوگوں کو اپنا نفسیاتی غلام نہیں بنایا تو پھر آج کل کا کون سا ایسا پیر یا شیخ ہو سکتا ہے
جسے ایسا کرنے کی اجازت ہو۔ یہ تھی نفسیاتی غلامی کے خلاف ناقدین تصوف کی صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دلائل۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید کچھ عقلی دلائل کو دیکھ لیں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔